Message TV. This is your channel. This is your channel. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم برادر عزیز اور اسلام ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتو کو کسی سے دور کے چند اشعار سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی رحمت بے حد و بے انتہا اس کی رحمت بے حد و بے انتہا اس کی شفقت بے حد و بے انتہا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا تکبیر اللہ تکبیر اللہ یہ ختم نبوت کانفرنس ہے اس میں نعرہ زوردار نہیں لگے گا تو کفر کی جو ہے نا بنیادیں ہلیں گی نہیں یہ تبلیغی بیان نہیں ہے یہ ختم نبوت کانفرنس ہے اور یہ ختم نبوت کا وہ کال ہے کہ آپ تاریخ ختم نبوت اٹھا کے دیکھیں کہ اکابر نے کیا قربانیاں دی کیا جان کے نذرانے پیش کیے ہیں کیا جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ مال و دولت اور اوقات کی جو ہے وہ قربانیاں دی اس لیے آپ اگر نعرہ زوردار نہیں لگائیں گے تو پھر کانفرنس میں رنگ نہیں پڑے گا اصل خطاب تو خطیب پاکستان کا ہوگا اس لیے کہ ختم نبوت کونسل امریکہ کے امیر جو خطیب پاکستان ترجمان علوم تھانوی حضرت مولانا قاری الحافظ احترام الحق تھانوی دامت برکاتہ العالیہ ہیں
اور انہی کی زیر سرپرستی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. جب تک تکبیر کا نعرہ لگے تو اللہ اکبر، پھر نعرہ رسالت تو محمد رسول اللہ بھی کہیں، یا رسول اللہ والے وہ آپ بھی کہ یا رسول اللہ بھی کہیں، تو اور اس کے بعد تاجدار ختم نبوت کہیں تو زندہ باد، پھر ختم نبوت کہیں تو زندہ باد. تو اس لیے میں ذرا نعرہ لگاتا ہوں تاکہ آپ ذرا جب وہ دکھائیں اپنا جوش و جذبہ. تکبیر، ہاں ماشاء اللہ، تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو خطیب پاکستان کی بھی شان میں نعرہ لگائیں، خطیب پاکستان، خطیب پاکستان. بلکہ بھی سلمان گیلانی صاحب نے بھی آپ کو گرمایا ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے. شاعر ختم نبوت، شاعر ختم نبوت. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کی یہ محفل ختم نبوت کی نسبت سے قائم کی گئی ہے، اور نسبت سے چیزوں کی قیمت بدل جاتی ہے. اگر ایک چیز کی نسبت ایک عام انسان کی طرف ہو تو وہ ایک عام چیز ہے، لیکن اگر اسی چیز کی نسبت کسی بادشاہ کی طرف ہو جائے تو وہ چیزوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے. تو آج کی جو محفل ہے اس کی نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہے، اور ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاج ہے کہ جو کسی دوسرے نبی کو نصیب نہیں ہوا. بلکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب حوالہ دیتے ہیں تو آپ کے خاتم النبی ہونے کا لقب اور ٹائٹل بیان کرتے ہیں. تو آج خود اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی طلب کی اللہ تبارک و تعالی کے حضور اور زمین پر رہے اور سجدے بھی گرتے رہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 350 سال تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، اسی ندامت اور شرمندگی میں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی قربتوں میں رکھا اور میں نے ایک لغزش کی جس کی وجہ سے جنت کی قربتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب بن گئی. میں نے وہ پھل کھا دیا، اللہ کے اس حکم کی روگردانی کر لی، روتے رہے. 350 سال تک روئے، سر نہیں اٹھایا. ایک مرتبہ سر اٹھایا تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فوراً یہ حوالہ پیش کر دیا رب ذوالجلال، یہ جس ذات کا نام آپ کی نام کے ساتھ ہے میں اس محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس کے صدقے تو سے مجھے معاف کر. یہ دعا کے اندر وسیلہ اور طفیل اور صدقہ پیش کرنا سب سے پہلے تو آدم نے کیا ہے. بعض نادان سمجھتے کہ شاید کسی کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے، سب سے پہلے تو آدم نے یہ وسیلہ پکڑا، کہا کہ اس محمد کے صدقے تو طفیل سے مجھے معاف کر دے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم تجھے کیا خبر کہ محمد کون ہے؟ کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ محمد کون ہے، لیکن آپ کے نام کے ساتھ اس شخصیت کا نام جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور آپ کی نظر میں کوئی محترم اور مکرم شخصیت ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ہاں یہ وہ شخصیت ہے، یہ تیری اولاد اور ذریت کے اندر آنے والی وہ شخصیت ہے کہ اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاک. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر یہ بشارت دی کہ محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان و زمین ہی پیدا نہ. آپ وجہ تخلیق کائنات. فرمایا آدم سے کہ اے آدم یہ تیری ذریت کے اندر نبی آخر الزمان ہے. وہاں پر بھی لفظ نبی آخر الزمان کا اللہ نے استعمال فرمایا کہ زمانے کا آخری نبی ہے تو یہ محمد ہوگا، اس کے بعد کسی قسم کی کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں. اسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور سفر معراج میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور بیت المقدس کے اندر جب انبیاء کرام کی امامت کی یہ تفصیلات نہیں جاتا تو ہر نبی نے خطبہ کیا، تقریر کی. وہاں پر بھی ختم نبوت کانفرنس ہوئی. پہلی ختم نبوت
کانفرنس ہو رہی ہے بیت المقدس میں. ہر نبی آ کر اپنے فضائل بیان کر رہا ہے، اپنی گفتگو کرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے، اپنا کیا قربت مجھے عطا کی ہے، وہ بیان کرتا ہے. یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نمبر آتا ہے تو آپ جب اپنے فضائل اور انعامات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعامات و اکرام کیے ہیں، مجھے یہ قربت وسعت عطا کی ہیں، تو اس پہ حوالہ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا. میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا کوئی کمال ایسا باقی نہیں رہا کہ جس نبوت کے کمال کے اظہار کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات پر نبوت کے سارے کمالات ختم کر اب کسی نبی کی دنیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اسی کانفرنس میں کھڑے ہوتے ہیں اور انبیاء کرام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آج پتہ چلا ان تمام انبیاء کرام کی تقاریر سن کے کہ محمد مصطفیٰ اے اللہ کے حبیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کا امام کیوں بنایا؟ آج آپ کی امامت میں ہم سب نے نماز کیوں ادا کی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا. یہ وہ نسبت ہے. تو ختم نبوت کو وہ تاج ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاز اور خصوصیت، اس کی نسبت سے کانفرنس قائم. اور جیسے میں نے بتایا کہ نسبتوں کے بدلنے سے قیمتیں بدل جاتی ہیں. امام مروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید بادشاہ اپنے کسی وزیر کے گھر میں گیا تو وزیر کے بچے سے پوچھتا کہ بیٹا بتا تیرے ابا کا گھر اچھا ہے یا میرا محل اچھا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرے ابا کا گھر اچھا ہے. تو وزیر نے پونے والی بچے سے کہا بیٹا کہو کہ آپ کا محل اچھا ہے. یہ تو انسلٹ ہو جائے گی بادشاہ. بچے کا نہیں ابا میرے ابا کا گھر اچھا ہے. اس نے جب اصرار کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تو اصرار کیوں کرتا ہے اس بات پہ؟ تیرا یہ گھر تو معمولی ہے تیرے ابا کا، میرا محل تو اتنا قیمتی ہے اور سونے چاندی کی تجوریاں ہیں، عسکری لشکری قوت ہے، دولت و ثروت کی انبار ہے، وہ تیری نظر میں اچھا نہیں ہے. اور تیرے ابا کا یہ گھر جو معمولی وہ تیری نظر میں اچھا کیوں؟ تو بچے نے عجیب جواب دیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، جس بادشاہ کی وجہ سے اس محل کی قیمت ہے اور وہ اچھا ہے، وہ بادشاہ آج میرے ابا کے گھر میں بیٹھا ہے، اس لیے میرا گھر اس محل سے اچھا ہے. امام رومی فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے وہ دل کہ جس دل میں بادشاہوں کا بادشاہ اتر آتا ہے وہ دل ساری کائنات سے اچھا ہے، ساری کائنات سے اچھا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس آسمان و زمین کی وسعت میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعت ناکافی ہے. وَلَٰكِن يَسْعُنِي فِي قَلْبِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ التَّقِيِّ، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں. اسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کے مغلیہ بادشاہوں کو للکارتے ہیں، اے مغلیہ بادشاہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میرا نام ولی اللہ ہے، میرے سینے میں ایک دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت کے موتی ہیں. آؤ تم بھی اپنے خزانے کے موتی لے کے آؤ، میں بھی اپنے خزانے کے موتی لے کے آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ قبر کی اندھیری میں کس کے موتی چمکتے. تو نسبت بدلنے سے قیمت بدل جاتی ہے. تو آج کی کارتل ختم نبوت کی نسبت سے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی نشان ہے ختم نبوت. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے خدمت کا موقع دے دے تو سمجھو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا. وہ فرمایا کرتے تھے ختم نبوت کا کام، ختم نبوت کا کام کسی بھی درجے میں کرنے کا ہے تم کرو، جنت کی زبان میں میں دیتا ہوں. یہ وہ کام اپنے قلم سے، اپنے علم سے، اپنے وقت سے، اپنے مال سے اور اپنے جذبات سے ختم نبوت کے کام ہے. اور عجیب بات یہ ہے حضرت خطیب پاکستان فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے کام کی اس وقت بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا میں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس وقت امریکہ اور یورپ میں ضرورت ہے. بڑی پتے کی بات ہے
اس لیے تو وہاں پر الحمدللہ عوام نے قربانیاں دی ہیں، عوام نے قربانیاں دی ہیں، وہاں بچے کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں مغربی دنیا کے اندر نئی نسلیں جو ہماری آئی ان کو پتہ نہیں کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے۔ کل مجھے ایک بچہ جو صبح شام ہمارے پاس چلتا پھرتا ہے، نمازیں بھی پڑھنے آتا ہے، مجھے کہتا ہے حضرت یہ ختم نبوت کی آپ قاتل کرتے پھر رہے ہیں، یہ ختم نبوت ہے کیا چیز؟ مجھے اس کی بات سن کے بڑا دکھ ہوا، احساس ہوا یار اس بچے کو ختم نبوت کا مانا۔ تو میں نے ہنس کے کہا بیٹا ختم کا مانا کیا ہے؟ کہ جی ختم کا مانا اینڈ، مگر نبوت کا مانا کہ جی نبوت، مگر نبوت کا اینڈ، بس یہ مطلب نکلا کہ جی بس یہی ہے اس کا مطلب کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اینڈ ہو گیا، اب اس کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ اچھا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی لاسٹ پراپٹ ہے، مگر لاسٹ پراپٹ۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری نسلوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے اس سلسلے کو جاری ساری کیا شروع کیا، لوگ کہتے ہیں جی یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ، یہاں کیا آپ کر رہے ہیں، چھوڑیے، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اس وقت سب امت کا سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، بلکہ ہم اگر اپنی سالمیت اور پاکستان کی اور پوری امت کی سالمیت چاہتے ہیں تو ختم نبوت کے مسئلے کی حقیقت کو سمجھ لیں، اور یہ خاص طور پر یہاں کی نسلوں کے اندر اس اویئرنیس کو پیدا کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی قسم کے کوئی نبی کی گنجائش نہیں، تو پھر ہماری نسلیں بچ سکیں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں لوگوں کی، عجیب اسکولوں میں کالجوں میں یہ قادیانی وہ افطاریاں کرا رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں، اعتکاف کی دعوتیں دے رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان دوستی یاری میں بھی باتیں سن رہے ہیں، ان کے افطاریوں میں شریک ہو رہے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے اس وقت دنیا کے اندر کیا کتنا وبال دنیا میں کتنی مصیبتیں طاری ہیں، لہذا یہ جو ہے اب ہونا چاہیے، کوئی مجدد ہونا چاہیے، کوئی ایک جو ہے رہنما ہونا چاہیے، اور وہ مجدد مسیح موعود وہ مرزا غلام احمد قادیانی آ چکا ہے، لعنت اللہ قاضی پہ، مرزے پہ لعنت 1000 بار۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے نعرے علماء نے جو وضع کیے، نعرے بڑی چیز ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار نعرے والے نہ لگو، بڑے ڈیسنٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ مولوی لوگ پتہ نہیں نعرے کیوں لگاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ نعرے تو ایمان کا حصہ ہے، صحابہ بھی نعرے لگاتے تھے، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں تو حدیث میں آتے صحابہ نے اتنا زوردار نعرہ تکبیر لگایا کہ گویا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں، گھروں میں سے لوگ نکل آئے کہ یار یہ نعرہ تکبیر جو لگا کیا تبدیلی آ گئی، کیا معاملہ ہے؟ پتہ چلا کہ آج عمر اسلام میں داخل ہو گیا، جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام، اے اللہ اس عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عزت عطا فرما، یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا پڑھا، جو نام پہلے نکلا تھا وہی قبول ہو گیا، عمر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان عطا کر دیا۔ اس لیے تو کہتا ہے کہ مراد نبی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی نے مانگا ہے، اللہ سے مانگ کے لیے مراد نبی ہے، اور مراد نبی ہونے کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم منصب اور مقام عطا فرمایا۔ لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب تک مراد نبی رہے اس وقت تک ان کا کوئی مقام نہیں ہے، مراد نبی ہونے کے بعد جب مرید نبی ہوئے تو عمر فاروق بن گئے، کیونکہ مراد نبی تو ابو جہل بھی تھا، مراد نبی عمر بن الخطاب بھی تھا، نبی کی مراد تو دونوں تھی، اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، مراد نبی جب مراد رہی اور جب تک مرید نبی کا نہ بنا اس وقت فاروق نہ بنا، ان میں سے ایک مرید بننے کے لیے تیار ہو گیا اور جا کے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو جب مرید نبی بنا اس عمر کو اللہ نے فاروق بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ تو میرے دوستوں بزرگ حقیقت یہ ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تنوع رنگا رنگی ہے. اتنے زندگی کے پہلوؤں کس پہلو پر گفتگو کریں. اور وہ تو آج تک امت صدیاں گزر گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی آ رہی ہے. آپ کی ایک ایک وصف پر گفتگو کرتی آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے. تقیہ فکر رضا مدہ باقی ہے، اور قلم میں آبرا پا مدہ باقی ہے. تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، اور ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے. اس لیے کہ آپ کی ذات کو جو کمالات دیے ہیں، میں نے بتایا کہ سارے انبیاء کے معجزات کا کمالات ایک نبی کی ذات میں دربند ہے. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئی. کائنات حسن بکھرا، کہیں آدم بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں ادریس بن گیا، کہیں ہود بن گیا، کہیں صالح بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، کہیں اسماعیل بن گیا، کہیں اسحاق بن گیا، کہیں یوسف بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں شعیب بن گیا، کہیں ایوب بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا. سب سارا حسن سمٹا تو محمد مصطفیٰ بن گیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف نم عیسیٰ ید پیزا داری، آنچے خوبہ ہما دارن میں تو تنہا. اس کے در کمانا ہے. اور قرآن نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے تمہیں محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو. میں چلتا کیسے ہوں، بیٹھتا کیسے ہوں، کھاتا کیسے ہوں، پیتا کیسے ہوں، میرے رفتار گفتار کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، تم اس کو دیکھو. اور جس طرح میں کرتا چلا جاؤ اپنی زندگی خطوط کو اسی طرف جو متوازن کرتے تھے. اور تیری محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ تیری کسی سنت اور آداب پر جو پر بیٹھے گا اس کو بھی اپنا محبوب بنا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. لکھا کہ شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے، صحابہ کی جماعت ساتھ. یہ پیچھے دوڑے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تک پہنچوں. تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو زمین پر کچھ تلاش کرتا ہوا جا رہا ہے. جب قریب ہو کے دیکھا تو مولانا قاسم نانوتوی تھے. میں نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں. کہا جی آپ ذرا دوڑیے، کس لیے؟ تو سواری تو بڑی تیز جا رہی ہے، آپ تو پہنچ نہیں پائیں گے. کہا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ڈھونڈ کے ان قدموں پہ قدم رکھ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ اس طرح چلیں گے تو پتہ نہیں کب پہنچے. میں تو چلا. وہ شاہ صاحب جو دوڑتے ہوئے چلے گئے. آگے کا جب میں پہنچا تو ممبر لگا ہوا ہے، اسٹیج پہ حضرات بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. میں ہانپتا کام تھا، جیسے وہاں محفل میں داخل ہوا تو رسول اللہ کے پہلو میں قاسم نانوتوی بیٹھے ہیں. یہ سنت کی اتباع. سنتوں کی اتباع سے جتنی جلدی ولایت ملتی ہے اتنی جلدی کا اور کوئی راستہ نہیں کہ نبی کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، رفتار گفتار کیا ہے. امریکہ والوں کو سب سے زیادہ مکے اور مدینے کی کھجوریں ملتی ہیں، ڈھیر لگے ہوتے ہیں. ہمیں تو یاد ہے ہمارے ملکوں میں بچپن میں تو ہمارے والدین کھجور آتی مدینے کی ہے، ایک کھجور کے 6 ٹکڑے ہوتے تھے. بیٹا یہ تم کھا لو. اور گٹھلی کو جو مقدس سمجھ کے اس کو کسی جگہ دفنا رہے ہیں یا سنبھال کے رکھ رہے ہیں. اور اجوا کھجور آ گیا تو سبحان اللہ، وہاں تو ہم نے خیال اجوا دیکھی بھی نہیں تھی کبھی. اور یہاں ہر امریکہ کا حاجی اور عمرے والا اجوا ہی لے کے آتا ہے. گھر میں تھیلیاں بھری پڑی ہیں اور بچوں کو دے رہے، بچے کھا پی رہے، خود بھی کھا رہے. کھایا یوں گڈلی پہن کے آدمی سارا گڈلی پہن کر. ہم ان کو اتنا ادب سکھانے کے قابل بھی نہیں ہے. اس ماحول اور کلچر نے ہمیں اتنا بے سود کر دیا کہ ان کو بیٹا مدینے کی کھجور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا سے اللہ نے یہ کھجور عطا کی. اس کو کھاؤ، ادب سے اس گٹھلی کو رکھو، اس کو جا کر مٹی میں فلاں جگہ ادب سے دفن کیا یا اپنے پاس اس کو سیو کرو. ورنہ عاشقوں کی تو حالت یہ تھی کہ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے سرتاج ہیں، وہ مدینے کی کھجوریں آتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں ہاون دستے میں رکھ کے کوٹتے تھے، کوٹ کے بالکل اس کا صفو بنا لیتے اور صفو کو منہ میں ڈال کے
زمانے سے نکل جاتے. کہا کہ مدینے کی ہوا لگی ہے ان گٹھلیوں پر بھی, میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور جگہ جائیں, اس کے لیے سب سے اچھی جگہ میرا اپنا پیٹ ہے, میں اپنے پیٹ میں اتار کروں گا. صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا, وہ بھی چاٹ لیا, وہ بھی پیٹ میں اتار دیا. بڑے واقعات ہیں. وہاں حضرت گنگوئی ان کھجور کی گٹھلیوں کا برادہ بنا کے نکل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے, کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ادب سیکھیں, خود بھی ادب سیکھیں. خود آج ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ, ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ اس گٹھلیوں کا کچھ ادب کریں. پہلے حضرات کا عالم یہ تھا کہ اگر ہوا بھی مدینے کی لگی ہے کسی رومال پہ, اس رومال کو بھی سینے سے لگاتے تھے, آنکھوں سے لگاتے تھے کہ مدینے کی ہوا لگی. اور آج ہم بس صرف جھومتے ہیں, گیلانی صاحب نعت پڑھتے, بس ہم جھومتے آئے ہیں مدینے چلے جائیں. جب چلے جاتے ہیں کہتے یار ہوٹل بھی نماز پڑھ لیتے, گرمی بہت ہے. کبھی موڑا تھک گیا بیٹھا بیٹھا, اب آیا نماز پڑھنے. جی آپ پچھلی نمازوں میں یار گرمی دیکھا کتنی گرمی ہے یہاں پہ. اللہ, آپ سوچئے ابھی تو گرمی کو دور کرنے کا ثواب کتنے پیدا ہو گئے, اور رسول اللہ کے زمانے میں کیا عالم ہوگا. ان کالے پہاڑوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے مکے اور مدینے سے مکے جاتے تھے. یہ عشق اور محبت ہی تھی جو لے کے پھر رہی تھی. اور آج ہم یہ سوچتے یاد جانا مشکل ہے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج بچوں کی تربیت کریں گی. بیٹا یہ مدینے کی کھجور ہے, مدینے کی گٹھلی ہے, اس کو ادب سے رکھو, اس کو گارڈن میں نہ پھینکو, اس کو سنبھال کے رکھو, جب بیک یارڈ میں اس کو دفنا دو, مٹی میں ڈالو. تو آج بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو اگلی 10 نسلوں تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. جیسے ہمارے بڑے ہمیں ادب سکھاتے رہے. مجھے یاد ہے جامعہ اسلام میں بنور ٹاؤن میں شیخ و تفسیر تھے مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. وہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے, اور 107 سال ان کی عمر ہوئی. 107 ہمارے استاد تھے تفسیر. اور جب ان کا انتقال ہوا ہے, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنا پیر و مرشد بیت اللہ کو بنایا ہوا ہے, بیت اللہ کے ساتھ میں نے کمٹمنٹ کی ہے, اور بیت اللہ میرا پیر و مرشد, اور ہر سال ہر عمرے میں جاتے تھے. وہ تو وہاں پر جی ان کی شان. تو جو ان کو جانتے ہیں بنور ٹاؤن میں جو چلے آتے تھے بوڑھے تھے, تو طلبا سامنے آ رہے ہیں, ان سے سلام کرنے میں کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی. جیسے سامنے آتے ہم نے سوچا آج ہم پہلے سلام کریں گے. جیسے ہم بولنے لگتے حضرت بات السلام علیکم, بڑی تبدیلی والی آواز تھی. ہم ادب میں طلبا آہستہ وعلیکم السلام, اونچا بولو تاکہ ہم سن لیں, یہ انداز. اور ان کا جب انتقال ہوا ہم وہیں سے پڑھتے تھے. حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے والد نسبتی بھی ہیں, میرے پیر و مرشد بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. انہوں نے لکھا بینات میں, اور ہم نے خود دیکھا کہ حضرت کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ ان کا سانولا رنگ تھا. چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے آپ کی ٹیوب لائٹ کر رہی. ایون حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو حضرت فرمایا کہ میاں یہ بڑے میاں کو پاؤڈر کس نے لگایا ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں کوئی پاؤڈر واڈر نہیں لگایا. ارے اچھا یہ پاؤڈر نہیں لگایا تم نے؟ کہ نہیں کچھ بھی لگایا. کہا سبحان اللہ, یہ وہ مومن کی ایمان کا نور ہے جو چہرے سے چمک رہا ہے. بڑے بھائی صاحب ان کا جوتا ان کو کہیں مل گیا تو وہ لے کے آ گئے بہاول نگر. میرے والد صاحب مولانا مفتی نیاز محمد خطری رحمۃ اللہ علیہ, یہ نمونہ سلف تھے. علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں بخارا سے ہجرت کر کے پڑھنے آئے تھے. تو 2 سال پہلے شاہ صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. تو بھائی صاحب نے کہا کہ ابا جی یہ مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکات زندہ تھے, وہ ان کا جوتا مجھے ملا, اور یہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور انور شاہ صاحب جو حضرت والد صاحب کو عشق تھا, محبت تھی. اچھا تو انہوں نے کہا کہ ابا جی اگر پیر میں پہن کے دیکھیں کہ شاید آپ کو پورا آ جائے. تو جیسے پاؤں میں رکھا تو حضرت والد صاحب نے اٹھا دیا, اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اور سیر میں چلنے لگے, اور آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. فرمایا اس کا مقام یہ نہیں, اس کا مقام میرا سر ہے, اس کا مقام میرے پاؤں نہیں, اس کا مقام میرا سر ہے, پیر ہے. ہم ہکا بکا دیکھ رہے یار, یہ بچ کے ہم عمر ہے. والد صاحب بھی 100 سال کی عمر تھی, ہم اثر ہے, ہم عمر ہے, اور ادب کا حال
عالم دیکھو، وہ منظر مجھے یاد ہے خیر میں کہ اس کا مقام یہ نہیں ہے، میرا سر ہے. اس کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس کو لپیٹ کے میرے ایک چھوٹا سا صندوق تھا، اس صندوقچی میں رکھ دو. کہا کہ بزرگوں کی جوتوں کو پاؤں میں نہیں سر پہ رکھا کرتے، کیونکہ انہی کی جوتوں کے صدقے تو خیر سے ملتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ادب ہیں. اگر آج ہم بچوں کے اندر اس کو بتاتے رہیں گے، آج بات کر کہتے ہیں بچے کیئر نہیں کرتے، سنتے نہیں، وہ سنتے ہیں. آپ کا کام کہہ دینا ہے. ہر حکیم الامت مجد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے والے کو بات کہہ دو، بھلے وہ انکار کرتے ہوئے سن لے، لیکن اس کے حاشیے خیال کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے. زندگی میں جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ اس کو ظاہر کر دے. بچے کو کہہ دو کہ بیٹا نہیں یوں کر لو، یوں کر لو. اب وہ مانے نہ مانے، وہ کہیں ڈینائی کر کے چلا کوئی بات نہیں، لیکن زندگی کا حصہ آئے گا، اس ابا کی بات اس کے سامنے آ جائے گی، اس پہ عمل کر کے وہ نجات آ جائے گی. اس لیے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا یہ طریقہ ہے کہ جو مدینے اور مکے سے چیز آئی، وہاں کا رومال، وہاں کی کٹیاں، وہاں کی جڑیں، ان کا ادب بچوں کے اندر سکھاؤ. پھر رسول اللہ کے ساتھ جب محبت پکی ہو گئی، پھر کنیکشن مضبوط ہو گیا. اب انشاءاللہ ان کے جہرات سے پھٹکنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ورنہ یہاں کے نظریاتی اور آج کل نظریاتی فطروں کی جنگ ہے. نظریات بگاڑے جاتے ہیں. میں کیلیفورنیا گیا، ایک ماں میرے پاس ہے، کہنے لگی میرا بچہ ایک سوال کرتا ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ یہ سوال یہ کرتا ہے کہ ہم کرسمس کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے نہیں بیٹا وہ مناتے ہیں، ان کی ہے. کیوں سب مناتے ہیں، اتنا ہنگامہ ہوتا ہے، ساری دنیا مناتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، ہم کرسمس کیوں نہیں مناتے؟ اب کہتا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اب وہ بچے کو دیکھ کے تو مجھے کہا کہ آئی ہیو کوشچن. کیا؟ میں 9-10 سال کا بچہ ہوں. کہتے ہم کرسمس کیوں نہیں مناتے؟ میں کہ کرسمس کون مناتے ہیں؟ کہتے کرسچن، میرے بہت سے فرینڈز کرسچن ہیں، کرسمس مناتے ہیں. اب میں نے کہا کہ اس کو یہ ابھی تو بچہ ہے، یہ کیا سمجھے گا؟ اس کو ایسا جواب کوئی اللہ دل میں ڈال دے کہ اس کو جلدی سمجھ میں آ جائے. تو اس وقت اللہ دل میں ڈال. میں کہا اچھا جن کی بات تم کرتے ہو کرسمس یہ ہم کیوں نہیں مناتے؟ تم نے ان سے پوچھا کہ وہ عید کیوں نہیں مناتے؟ کرسچن عید کیوں نہیں مناتے؟ کہتے عید تو ہم مناتے ہیں نا. میں کہا نہیں، کرسچن عید کیوں نہیں مناتے؟ کہ ان کی مرضی، وہ ان کی اپنا کلچر، اپنا سیٹ اپ ہے، اس لیے وہ عید نہیں مناتے. میں کہ بس یہی ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے کہ وہ عید نہیں مناتے، ہم کرسمس نہیں مناتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی تہذیب تمدن میں ایسی بہت سی کیٹیگرائز کیا ہوا ساری زندگی کو، کچھ وہ کرتے ہیں کچھ ہم کرتے ہیں. لہٰذا کوئی اعتراض کی بات نہیں، سمجھ میں آ گئی بات. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، جب وہ عید نہیں مناتے ہم کیوں منائیں؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بچوں کے ذہنوں کے اندر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب یہ عقیدہ جب وہ بچوں کے اندر پختہ ہو گیا انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب